رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کسی شخص نے اتنا پاکیزہ مال یا اتنا پاکیزہ کھانا نہیں کھایا ہوگا جتنا پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ اور ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا، وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی جناب سیدنا داود علی نبینا وعلیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے۔ زرہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابتداً کپڑا بیچا کرتے تھے۔ آج کپڑا بیچنا لوگ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہے، ہم کسی کو بتائیں ہم کام کرتے ہیں، یعنی اتنے بڑے عالم شیخ الحدیث سید صاحب فلاں صاحب چودھری صاحب امیر صاحب جو بھی ہوتا ہے سابقہ لاحقے، یہ سابقہ لاحقے ہی بندے کو تباہ کرتے ہیں۔ یہی بندے کی ناک جو کٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میری ناک نہیں رہتی اگر میں یہ کام نہ کروں، یہی ناک ہے جو کہیں مروا دیتی ہے کہیں بچا دیتی ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے تو سمجھیں کہ بچ گیا، اور اگر اسی کے چکر میں رہا تو وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی کثیر تعداد نے بکریاں چرائی ہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو اپنے اس عمل سے مشرف فرمایا ہے، اور پھر حضور نے تجارت بھی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تجارت کرنا یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ علماء کو، طلباء علوم دینیہ، ان کے لیے بالخصوص یہ میری نصیحت ہے۔ آج کے دور میں علماء کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کسب معاش کا مستقل اہتمام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینی تعلیم چھوڑ کر آپ کام پہ چلے جائیں۔ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اپنے اپنے، کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، کسی کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی مرضی سے خواہش سے دینی علوم کو چھوڑنا صرف اس لیے کہ میں پیسے کماؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہو، اللہ اس کی برکت سے ضرور اہتمام فرما دے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں، سب سے پاکیزہ جو کمائی ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو بکر بن ابی مریم سے روایت ہے کہ ان کے ہاں ایک عبد معزون کی صورت میں ایک لونڈی تھی جو دودھ دھوتی تھی بکریوں کا اور پھر اسے سیل کرتے تھے، تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں؟ تو انہوں نے اس پر ایک حدیث کے لفظ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، میں نے سنا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّنَارُ وَالدِّرْهَمُ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ درہم اور دینار کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ رزق حلال کی تلاش میں رہنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں، کچھ کمائیں نہ، کچھ نہ کریں، گھر میں سارا کچھ آ جائے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ احمقانہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اعلان نبوت سے قبل حضور نے باضابطہ سفر کیے ہیں تجارت کے لیے، اس لیے وہ تمام دوست جن کے یہ خیالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے تو اپنی معرفت نہیں دیتا جو سب سے بڑا کام ہے اس دنیا کا، تو گھر بیٹھے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، ولایت نہیں ملتی، تو گھر بیٹھے رزق کیسے ملے گا جو ثانوی حیثیت میں ہے۔